بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 241 اور تیسرا ویلاگ ہے، یعنی تیسری قسط ہے، پیج ہے 202، اور یہ معراج کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی اسراء اور معراج. ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کی عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے، مجھے خرید رہے ہیں میرے سبھی اپنے، میں بک تو جاؤں مگر سامنے تو کوئی آئے. سبحان اللہ. شان عمر. کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اس موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی. سنتے ہی کہا محمد سچا ہے. معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے: لِنُرِیَ مِنْ آیاتنا، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، 18ویں سورت کی پہلی آیت، تاکہ ہم اللہ تعالی آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں. اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور ارشاد ہے: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 75. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو. اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، سورت نمبر 20 کی 23 آیت، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں. پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، کے ذریعے واضح فرما دیا. چنانچہ جب انبیاء کرام کے علوم کو اس طرح کی مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود ماند دیدہ. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا. در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھیں، اور اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. اس واقعہ معراج کی جزیات کے پس منظر، یعنی پردہ مزید، اس واقع معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرمات تھے، ان کی بحث کا اصل مقام اور اسرار مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں. البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ ہم بنائیں گے. یہ والا ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ ہوگا 242 اور اس کی قسط نمبر ہوگی 4، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. دل میں سرکار دو عالم کی وفا کافی ہے، قلب مضطر کو مدینے کی دعا کافی ہے. جتنے بیمار
شہ طیبہ ہیں ان سے کہہ دو لب پہ بس صلی اللہ صلی اللہ کافی ہے، کہتا ہے عشق میں دیوانہ مچل کر ان کا، دنیا عقبا میں شاہدی کی عطا کافی ہے، دنیا عقبا میں شاہدی عطا کافی ہے، جتنے غدار جہاں میں ہیں میرے آقا کے، صرف ان کے لیے ایک نام محمد کافی ہے، اگر پیارے آقا کا اسوہ نہ ملتا تو جینے کا کوئی طریقہ نہ ملتا۔